السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رفاقت اکیڈمی میں تمام اسٹوڈنٹس کا، تمام ویئرس کا ویلکم، خوش آمدید۔ ایم اے اردو کا ہمارے پاس اقبالیات کا 8واں پرچہ، سال دوم جو ہے 8واں پرچہ، اس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اور اس میں اقبالیات کے تمام جو شاعری آ جاتی ہے اقبالیات میں، اقبال، علامہ محمد اقبال کی شاعری جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے جی اقبال کی شاعری کے ادوار، یعنی اقبال کی شاعری کے جو ادوار تھے، جو شاعری تھی ان کو مختلف 3 یا 4 ادوار میں تقریباً اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو پہلا دور تھا، اس کی ابتدا ابتدا سے 1905 تک اقبال یورپ میں جانے سے قبل کی جو ان کی شاعری ہے۔ اور دوسرا دور کیا ہے، 1905 سے 1908 تک اقبال کی یورپ کے زمانے کی شاعری، یعنی جب وہ یورپ میں رہے اس وقت کی جو شاعری ہے۔ اور تیسرا دور 1908 سے 1924 تک کا جو دور ہے، یورپ سے واپس آنے اور بانگ درا کی اشاعت تک کا جو دور ہے، یہ جو ان کی شاعری ہے، اسے چوتھا دور کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم پہلا جو دور ہے اس کو یہاں پہ ہم مختصراً ڈسکس کر لیتے ہیں کہ 1898 تا 1905 دوسرا، یہ پہلا دور یعنی آ جاتا ہے۔ اب یورپ، اس کے بعد کیا ہوا کہ دوسرا دور ان کا شروع ہوا 1905 سے 8 تک کا، تیسرا دور 1908 تا 1918 تک، یعنی یورپ سے واپسی سے لے کر جنگ عظیم اول کے خاتمے تک جو دور تھا، اور چوتھا دور تھا 1918 تا 1900 یہاں پہ آ جاتا ہے 32، یعنی جنگ عظیم اول کے اختتام سے لے کر جاوید نامہ تک کی شاعری کا جو دور ہے، یہ جو ہے وہ چوتھا دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد یعنی ان کو آپ نے صرف یاد رکھنا ہے۔ اب جو ادوار ہیں اس کے متعلق یقیناً جو ہے وہ آ جاتا ہے، سوال آتا ہے کہ پہلے دور، دوسرے دور یا تیسرے دور کا کمپیریزن آ جاتا ہے، اس کا موازنہ کرنا ہوتا ہے، تو یہ سوال آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ اب پہلا دور ہے، پہلا دور ان کی شاعری کے ابتدائی زمانے پر مشتمل، جو کہ آغاز سے 1905 تک ہے۔ اقبال نے جب گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا تو اس زمانے میں لاہور میں ادبا شعراء کا ایک اچھا گروہ موجود تھا، جس میں راشد گورکانی اور ناظم لکھنوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ گورکانی داغ دہلوی سے فیض یافتہ اور دہلویت سے علمبردار تھے، جبکہ ناظم لکھنوی لکھنؤ کی روایتی شاعری کو آگے بڑھا کر لکھنؤ کے فروغ کے لیے کوشاں تھے۔ چنانچہ اقبال نے ان دونوں روایات سے جو ہے وہ استفادہ کیا ہے۔ اب اس میں شروع میں دیکھیں تو ان کی جو شاعری ہے، اس کی جو چیدہ خصوصیات ہیں یا چند موضوعات ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ روایتی غزل گوئی، اپنی جو ابتدائی شاعری تھی اقبال کی، وہ غزل گوئی کی طرف رہی، یعنی ابتدا انہوں نے غزل سے کی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب غزل کی دنیا میں استاد داغ دہلوی کی شہرت زباندانی کا ڈنکا بج رہا تھا، اور ان کی استادانہ شاعری میں زبان کے چٹخارے کے ساتھ ساتھ مضامین کی شوخی بھی متاثر کرنے والی تھی، اور اقبال بھی اسی رنگ سے متاثر ہوئے اور اصلاح سخن کے لیے داغ سے رابطہ کیا۔ وہ نہ صرف اپنے غزلوں پر داغ سے اصلاح لیتے رہے، بلکہ داغ کو لب و لہجہ، یعنی ان کا جو لب و لہجہ تھا اور رنگ جو ان کی شاعری کا تھا، اس کو اپنانے کی انہوں نے کوشش بھی کی، اور ان کی طرز پر بہت سی غزلیں کہیں، جن میں ایک مشہور غزل کے چند اشعار یہاں پہ آتے ہیں۔ نہ آتے ہیں ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، تامل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی۔ یعنی یہ پہلا دور جو تھا غزل گوئی کا دور، یعنی اس کا ایک خصوصیت تھی۔ اب آگے چلتے ہیں نظم نگاری کی طرف۔ تو اقبال نے چونکہ نظمیں بھی لکھی ہیں، تو روایتی غزل گوئی کے ساتھ ساتھ جب اقبال نے محسوس کیا کہ کچھ اور چاہیے وسعت میری بیان کے لیے، یعنی میرے بیان کو انہوں نے
خود سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے جو شاعری ہے، جو میرا بیان ہے، اس کو اور وسعت چاہیے، تو انہوں نے نظم کی طرف جو وہ اپنا رخ کیا۔ اس یعنی نظم کا میدان جب انہوں نے منتخب کیا تو اس کا آغاز حمالہ جیسی خوبصورت نظم سے کیا، جس کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ یعنی جب ابتدا ہوئی تو حمالہ نظم انہوں نے لکھی تھی، چنانچہ حوصلہ پا کر اقبال نے اور بھی بہت سی خوبصورت اور پیاری نظمیں لکھی، جن میں مشہور ہونے والی نظمیں جو ہیں نائلہ یتیم، ہلال عید، ہلال عید سے خطاب، ابر گہر بالا، اور یعنی یہ نظمیں اس میں شامل ہیں۔ یہ نظمیں انہوں نے انجمن حمایت اسلام میں پڑھی۔ حمالہ میں فرماتے ہیں: ہے حمالہ اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان۔ نظم نگاری کے بعد حکمت و فلسفہ کو جو وہ انہوں نے اپنے شاعری کا موضوع بنایا۔ صوفیانہ خیالات اگرچہ خام شکل میں ہیں، لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ ان کا اثر اقبال نے شعوری طور پر کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ نہ صہبا ہوں نہ سیاح ہوں، نہ ساقی ہوں نہ مستی ہوں نہ پیمانہ، میں اس میں خانے ہستی میں ہر شے کی حقیقت ہوں۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے جو ٹائٹل دینا ہے وہ کہنا ہے حقیقت کی تلاش، آپ نے ٹائٹل دینا ہے۔ اور اقبال کے لیے زمانہ یہ نئے تجربات اور زبان و بیان کے نئے نئے منصوبوں کا دور ہے۔ سب سے پہلے اہم بات جو اس دور کی شاعری میں نمایاں ہے وہ تحریر کا وہ جذبہ ہے جو ہر لحظہ بدلتی کائنات کا راز جان لینا چاہتا ہے، روز و شب کا مفہوم جان لینے کا آرزو مند ہے۔ وہ سورج، چاند اور ستاروں اور دوسرے مظاہر فطرت جو ہیں ان کو راز پوچھنا چاہتا ہے۔ یعنی اقبال حقیقت کی تلاش میں بھی نکلے اپنی یعنی شاعری میں۔ وہ ہر ایک سے مخاطب ہیں کہ کوئی اسے راہ مطلوب بتا دے۔ پروفیسر طاہر فاروقی اس سلسلے میں فرماتے ہیں: اس دور میں اقبال حقیقت متلاشی نظر آتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں: کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے، آیا ہے کہاں سے، تم بتا دو راز جو اس گنبد گرداں میں ہے۔ موت ایک جھپٹا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے۔ اور فلسفہ اور خودی کی ابتدائی نقوش جو ہیں، یہ بھی آپ نے ٹائٹل دینا ہے، فلسفہ اور خودی کی ابتدائی نقوش۔ اقبال کے اس دور میں ان کے فلسفہ خاص خودی کے ابتدائی نقوش خام مواد کی شکل میں موجود ہیں۔ اقبال کے فلسفہ میں انسان کی فضیلت، استعداد اور صلاحیتوں میں بڑا زور دیا گیا ہے، اور اس کی فلسفے کی ابتدائی منزل ہی خود شناسی ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں، قوتوں اور مخفی کمانات جو اس کے انسان کے جو امکانات ہوتے ہیں اس کی کھوج لگائے، تاکہ ان کی نشوونما اور قوت پذیرائی کے بعد وہ کائنات پر حاوی ہونے کی جانب قدم بڑھا سکے۔ ان کی نظم انسان اور بزم قدرت میں یہی خیالات اپنی ابتدائی صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ فلسفہ خودی کے دوسرے بڑے عنصر جو ہے وہ عقل و عشق کی مار کا آرائی بھی ایک نظم عقل و دل میں موجود ہے، جس میں انشاءاللہ ہم بعد میں اس کو ڈیٹیل سے اس نظم کو ڈسکس کریں گے۔ عقل و عشق جو ہے، کیونکہ وہی وہ طائر صدرہ آشنا ہے۔ اس کے علاوہ خیر و شر کی کشمکش جو فکر اقبال کا ایک عام عنصر ہے، اس کی ابتدائی شکل بھی نظم ہے، ایک پرندہ اور جگنو میں موجود ہے۔ اور وطن سے دوستی بھی اقبال نے شاعری میں اس کو بھی شامل کیا ہے۔ شاعری کے اس ابتدائی زمانے میں اقبال وطن دوست شاعر کے طور پر ابھرتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست داعی اور ہندوستانی وطنیت پر ایمان رکھتے تھے۔ یعنی اقبال کی پہلے کی جو شاعری ہے اس میں ہندوستان پر، وہ الگ مسلمانوں کے لیے، وطن کے لیے انہوں نے کبھی بھی نہیں لکھا۔ چنانچہ ترانہ ہندی میں فرماتے ہیں: سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ نظم ترانہ ہندی کے علاوہ ہندوستانی بچوں کا گیت، نیاز شوالا اور صدائے درد ان کی وطن دوستی کی نمائندہ نظمیں ہیں۔ وہ ابنائے وطن کو افتادگی، نفاق، تعصب، تنگ نظری اور بے علمی کے غاروں میں گرا ہوا پا کر اس کو غیرت دلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وطن کی فکر کرنا، دائیں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں،
ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، تیرا کیا ہے بھلا عید کن کے داستانوں میں۔ اور اس میں آخری ادب جو ہے وہ انہوں نے جو استفادہ حاصل کیا مغربی تہذیب سے، مغربی جو تھی اقبال کی شاعری، یعنی جب وہ یورپ میں رہے، پیام صبح عشق اور موت رخصت بزم جہاں جیسے